میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنا جتنا زمانہ وقت حضور سے دور ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی لوگوں کے اندر غفلت، بے دینی اور دین سے لاپرواہی عام ہوتی جاتی ہے۔ تقریباً حضور علیہ السلام سے آج تک 1450 سال کا عرصہ گزرا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اندر گناہ کے اتنے ہی باقی بدعمالیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور آج کے دور میں گناہوں سے بچنا ایسا مشکل ہو چکا ہے کہ جیسے ہاتھ میں آگ کو انگارے کو پکڑنا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو صبح و شام ایسے کام کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ گناہ ہے یا ثواب ہے۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہمیں اس چیز کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ غفلت اور بے فکری ہے۔ یعنی اس غفلت و بے فکری میں ہم ایسے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمیں پرواہ تک نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم دنیا میں ایسے کاموں میں مبتلا ہیں کہ ان کاموں کا نہ ہمیں فائدہ ہے اور نہ دنیاوی اعتبار سے ان کاموں کا ہمیں نقصان ہے۔ البتہ ان کاموں سے ہمارے اوپر اللہ کا غضب اور لعنت برستی ہے۔ یعنی ان کاموں سے ہمیں نہ پیسہ ملتا ہے، نہ کوٹھی ملتی ہے، نہ دولت ملتی ہے، نہ عہدہ ملتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ کام کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان گناہوں کو، ان کاموں کو چھوڑ دیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ برادری کے خفا ہونے کا ڈر ہے، نہ پیسے کے ضائع ہونے کا، نہ دوستوں کی ناراضگی کا خدشہ۔ یعنی ایسے کام جن کا ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے، لیکن ہم وہ کام کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ غفلت، بے فکری، لاپرواہی ہے۔ اب یہ غفلت، بے فکری یہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ اور سبب یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا نقصان صرف آخرت میں ہوگا، قبر میں ہوگا، اور دنیا کے نقصان اور نفع کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا کے نفع نقصان کا یقین ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ نیکیاں کی تو اس کا ثواب قبر آخرت میں ہوگا، اور گناہ کیے تو اس کا وبال آخرت میں ہوگا، اور آخرت کے بارے میں ہمارا یقین کھوکھلا، کمزور ہے۔ ایمان بالغیب ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے ہمارا وہ مشاہدہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے ہم وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اوپر اس کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ جس طرح دنیا کے اسباب پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں پر آخرت کا نقصان اور نیکیوں پر آخرت کا فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، یہ بات آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یقینی ہے، اور اسی طرح جلتی ہوئی آگ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو آگ بجھ جائے گی، یہ بات یقینی ہم سمجھتے ہیں، چونکہ یہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں فرمایا جس طرح یہ چیزیں یقینی ہیں، ایسے ہی گناہوں کی صورت میں آخرت کی بربادی یقینی ہے، اور نیکیوں کی صورت میں آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان بالغیب کھوکھلا ہے،
اس لیے گناہ کرتے ہیں، پرواہ تک نہیں ہے کہ اس سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ جس طرح آگ میں ہاتھ ڈالیں تو ہمیں 100% یقین ہے کہ ہاتھ جل جائے گا، لیکن دوسری طرف زبان سے تو ہم کہتے ہیں گناہوں پر کی صورت میں آخرت برباد ہوگی، لیکن صحیح معنی میں ہمارا عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ واقعہ کے اندر جنتیوں اور اس میں شبہ نہ کرو جنتیوں اور جہنمیوں کا یہ تذکرہ جو سورہ واقعہ میں کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ حق الیقین کے ساتھ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بات پختہ ہے کہ نیکیوں سے تمہیں جو ہے جنت کی طرف راہیں تمہاری ہموار ہوں گی، اور گناہوں سے جہنم کی طرف تمہارے لیے جانا ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بات یقین